अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नया चैप्टर शुरू करते हैं। लेक्चर है आपका 6 और टॉपिक चल रहा है आपका कौमी आमदनी। कौमी आमदनी में 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 और चैप्टर 6। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसीलिए खोल के सामने रखा है कि आपको सब कुछ रिवाइज़ हो जाए। 1 और 6 हमने कर लिया है। 1 और 6 के ऊपर आपको मैंने टेस्ट दिया था, वो टेस्ट सारे बच्चों ने नहीं किया। कम बच्चे हैं जो शामिल हैं, रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है। ये आपका टेस्ट था और ये आपके टेस्ट के रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं चेक करके। जिन्होंने किया है शाबाश, बहुत अच्छा किया है। और जो मुसलसल एब्सेंट बच्चे आ रहे हैं, ये सारा उनका अपना नुकसान है, ये दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। ठीक है, अगर आप लोगों से किसी का राब्ता है तो उन सबको बताएं कि वो कॉलेज तो नहीं आ सकते लेकिन लेक्चर लाजमी अटेंड करें और उसके ऊपर अपनी स्टडीज़ को शुरू करें। ठीक है, तो आज आपका शुरू हो रहा है चैप्टर 7। ये भी कौमी आमदनी से रिलेटेड है, कौमी आमदनी का ही टॉपिक है। ये चल रहा है आपका, जिसमें अभी तक सारा पढ़ा आपने कि पाकिस्तान की कौमी आमदनी का तारुफ कहाँ पे, ये आपके पास आ रहा था। ठीक है, पाकिस्तान की कौमी आमदनी चैप्टर 6, जिसके ऊपर मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि इसमें क्या होगा, किस तरह से आपने इसको लेके जाना है। और इसी में से आपका मैंने टेस्ट बनाया था। सिंपल सी चीज़ है। पाकिस्तान की मैशत के अहम शोबे कौन से थे, पाकिस्तान की अहम सनतें कौन सी हैं, फिर पाकिस्तान की सनतों के बाद आपके पास ये पूरा शोबों में ये सारे शोबे आ रहे थे आपके पास। जो अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो स्पेशली पाकिस्तान के एक एक शोबे के बारे में अलग अलग से बात हो जाएगी। ये आपका है पाकिस्तान की कौमी आमदनी। मौजू क्या है इसके, कौमी आमदनी की शोबावार तखसीस। पीछे शोबे आपने देख लिए ना कि पाकिस्तान के शोबे कौन कौन से आमदनी के। फिर ये कि कौमी आमदनी इन शोबों में क्या है, कैसी है। पढ़ेंगे हम कि ये कम है तो क्यों कम है, उसकी वजूहात, और उसमें सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइशी मुश्किल है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तारुफ आपने पीछे भी पढ़ लिया आपका। पाकिस्तान जब बना है 47 में, तो हमें सबको पता है, हम उसको पाक स्टडीज़ में भी पढ़ते आ रहे हैं। शुरू दिन से छोटी क्लास से लेके अब तक मुसलसल उसको पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना है तो हमारे हालात क्या थे। तकसीम के वक्त ओवरऑल ही पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब थी। इस वक्त स्पेशली हमने ये देखना है कि क्या था सूरत हाल, मईशत के मुख्तलिफ शोबे कैसे थे। ये देखो आप, हिंदुस्तान में कितने कारखाने थे, 1050 के करीब कारखाने थे। ये सबको नज़र आ रहा है। और इनमें से 1050 में से सिर्फ 50 हमारे हिस्से में आए। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 बैंक थे, एक हबीब बैंक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया बैंक। और ये भी अभी कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, तरक्की याफ्ता नहीं थे, बस इब्तदाई मराहल में थे। बहुत बड़े मसले कि कारखाने नहीं थे, बैंक नहीं थे। बहुत ज़्यादा आबादी महाजरों की शक्ल में पाकिस्तान में आ गई। इन सब के खाने पीने का इन्हिसार सबको पता है कि किस पे होता है, ज़राअत पर। ज़राअत अभी मुल्क बना ही नहीं है, मुल्क के पास फंड्स नहीं है, तो ज़राअत कैसे तरक्की करती है। ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे बहुत शुरू में, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, ज़राअत ही नहीं थी तो ज़राअत के ऊपर कारखाने क्या चलते। इसलिए शुरू के सालों में तो हमारी हालत बहुत ही ख़राब रही। अब फौरी तौर पे आगे चल के आप तफसील से पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया वो एक तो ये था कि बैंकिंग सिस्टम कायम किया गया। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में आ जाएगा।
پھر اس کے بعد معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے بڑا سٹیپ اٹھایا گیا وہ تھا کہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ یہ آغاز 49 میں ہو گیا تھا، یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا، جب آپ منصوبہ بندی کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں یہ چیز آ جائے گی۔ 49 میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن یہاں پہلا منصوبہ کیونکہ لکھا ہوا ہے تو پہلا منصوبہ تو 55 میں ہی بنا ہے، لیکن آغاز جو ہے منصوبہ بندی کا وہ 49 میں ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود حالات کوئی سنبھلنے کی طرف نہیں آئے، لیکن بہرحال آغاز شروع ہو گیا، کام شروع کیا گیا، منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ اور کیا ہوا، بہت بڑا ایک نقصان کیا تھا کہ مغربی پاکستان، 2 حصے تھے پاکستان کے، پیچھے بھی پڑھا ہے چیپٹر 6 میں بھی، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو دونوں کی ملا کے کل آمدنی جو ہے وہ یہ ہمارے پاس یہ فگر بہت کم تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ 2 حصوں میں سے ایک حصہ ہمارا ہم سے الگ ہو گیا۔ بہت بڑی کہہ لو نقصان تھا پاکستان کے لیے کہ جس کی ابھی ترقی کی ابتدائی ہوئی تھی، اور اس کی نہ زراعت ترقی یافتہ تھی نہ اس کی صنعت میں کوئی بہتری تھی، لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کی دونوں میں سے ایک حصہ پاکستان سے الگ ہو گیا، اور پاکستان کے اس جنگ کے نتیجے میں، اس نقصان کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان جو ہے وہ زرعی شعبے میں، صنعتی شعبے میں اور اوورآل ترقی کے شعبے میں اٹھانا پڑا۔ جو تھوڑی بہت ترقی پاکستان کر رہا تھا، جو تھوڑے روپیہ جس میں اضافہ ہو رہا تھا، یہ دیکھو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ 2 جنگیں لڑ کے جب ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو ہمارا سارا روپیہ، ساری آمدنی ہمارے دفاع کی طرف منتقل ہو گئی، اور رفتار معاشی ترقی کی مزید کم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ سب وہی باتیں ہیں جو آپ بار بار پڑھتے آتے ہو۔ اس کے مطابق یہ مختلف سالوں کا آپ کے پاس ایسٹیمیٹس ہیں، یہ سارے کا سارا ٹیبل آپ نے یاد نہیں کرنا، اس میں سے یہ میں ٹک کر رہی ہوں، یہ آپ امپورٹنٹ چیزیں اس میں سے نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلا سال ذہن میں رکھیں گے کہ اس سال میں یہ ہماری آبادی ہے، یہ دونوں فگر یاد کر لیں، اگلا والا حصہ جو ہے وہ فی کس آمدنی کا ہے، یہ کل قومی آمدنی ہے، یہ آبادی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 10 کا فگر لے لیں، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ نیچے 14-15 پہ چلے جائیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس سب کے پاس نیو فگر ہوگا جو میری بک میں نہیں ہے، وہ آپ سب نے اپنی بک میں سے لے کے یہاں پہ اس کو مینشن کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے ٹیبل کو جب ایک نظر آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ اتار چڑھاؤ رہا ہے پاکستان کی خام قومی پیداوار میں۔ اس کے مطابق آگے چلو، پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص۔ شعبہ وار تخصیص مطلب شعبے کون سے ہیں پاکستان کے؟ زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، پانی، بجلی، گیس، تعمیرات، کان کنی، تجارت، یہ تمام شعبے، ان سب کا پاکستان کی قومی آمدنی میں کیا حصہ ہے، اور ان سب کی وجہ سے ملک میں کیا بہتری آتی ہے۔ اوورآل اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو 3 شعبے بنتے ہیں کسی بھی اکانومی کے: زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، اور اس کے بعد خدمات کا شعبہ۔ باقی زراعت میں کون کون سے شعبے ہیں، صنعت میں کون کون سے شعبے ہیں، یہ آپ ساتھ ساتھ میں دیکھتے جاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ یہ ہے زرعی شعبہ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا زیادہ انحصار زراعت پر ہے، تو خام ملکی پیداوار میں اس کا حصہ یہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس زرعی شعبے میں کون کون سے ہیں؟ کان کنی، تعمیرات، بجلی اور گیس، یہ سارے زرعی شعبے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جب ڈویژن آپ دیکھیں گے تو اس کا ہم یہاں کی بجائے ٹیبل دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ، اشیاء کی پیداوار کا شعبہ اور خدمات 2 حصوں میں بانٹا، اور اشیاء کی پیداوار کو 2 آگے پھر زراعت، صنعت، تعمیرات، بجلی، گیس، یہ اس میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور یہ اس کا آگے ایسٹیمیٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اوورآل یہ 100 بن جائے گا آپ کا۔ مین آپ کے کون سے ہوئے؟ نمبر 1 اشیاء کا، یعنی پیداوار، آؤٹ پٹ، پیدا ہو رہا ہے کچھ،
اشیاء بن رہی ہیں، اشیاء، یہ دیکھو اشیاء اور خدمات، یہ آپ کا خدمات میں سب سے بڑا شعبہ تجارت، اور اس کے بعد یہ باقی سارے، ان کے نام آپ نے چیپٹر 6 میں پڑھے ہیں۔ یہ ان کی ڈویژن اشیاء کا حصہ ہے 40.41، خدمات کا ہے 59.59۔ ان دونوں کو جمع کرو تو 100 بن جاتا ہے، انڈیکس ہے 100 کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس 40 میں یہ زراعت، صنعت، تعمیرات وغیرہ، اور ان خدمات میں بہت بڑا حصہ تجارت کا، جو تجارتی شعبے کا الگ سے آپ نے نام بھی پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، یہ ہو گیا تعارف آپ کا کہ پاکستان کی قومی آمدنی کیسی ہے، کس طرح سے بڑھی، کیا کیا مسائل تھے اس کے، اور یہ کہ پاکستان کے اہم شعبے آمدنی کے لحاظ سے کون کون سے ہیں، اور ان مختلف شعبوں کا قومی آمدنی میں کیا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے پارٹ میں آپ کو اس کی مشکلات اور فی کس آمدنی کے بارے میں بتاؤں گی۔